Welcome to Abbasan Official. Today we will discuss Israel, a real emerging threat to Pakistan. پاکستان کے لیے اسرائیل سے بڑا خطرہ ہونے کی بات اکثر سیاسی، مذہبی اور جغرافیائی حوالوں سے کی جاتی ہے۔ اس کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، نظریاتی اختلافات۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جہاں اسرائیل کو ایک یہودی ریاست کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کے فلسطینیوں پر مظالم کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان سخت نظریاتی تضاد ہے۔ سفارتی تعلقات کی عدم موجودگی۔ پاکستان نے کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ موقف فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے اپنایا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل کو پاکستان کے حوالے سے تحفظات رہتے ہیں۔ نمبر 3، علاقائی سیاست۔ اسرائیل کے خفیہ ادارے جیسے موساد پر مشرق وسطیٰ اور دیگر اسلامی ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنے کے الزامات لگتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل پاکستان کے خلاف بھی سازشوں میں ملوث ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، بھارت اسرائیل تعلقات۔ اسرائیل اور بھارت کے قریبی تعلقات پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی تشویش ہے۔ دفاعی تعاون اور انٹیلیجنس شیئرنگ جیسے معاملات پاکستان کے لیے سیکیورٹی خدشات پیدا کر رہے ہیں۔ پروپیگنڈا اور سائبر وار۔ اسرائیل جدید ٹیکنالوجی اور سائبر وار پیئر میں ماہر ہے۔ یہ خدشہ موجود ہے کہ اسرائیل پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا یا سائبر حملے کر سکتا ہے۔ کیا واقعی یہ بڑا خطرہ ہے پاکستان کے لیے؟ یہ نقطہ نظر مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ داخلی مسائل جیسے دہشت گردی، معیشت اور سیاسی عدم استحکام پاکستان کے لیے بڑے خطرات ہیں۔ تاہم خارجہ پالیسی کے تناظر میں اسرائیل ایک اہم فیکٹر ضرور ہے۔ پاکستان کے لیے اسرائیل یا ایران پر حملے کے حوالے سے ممکنہ مسائل مختلف پہلوؤں پر مبنی ہیں۔ اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے تو اس کے اثرات نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پاکستان جیسے قریب ممالک پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایران پر حملے کی صورت میں پورا خطہ، خاص طور پر خلیجی ممالک، شدید عدم استحکام کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پاکستان جو پہلے ہی مختلف سیکیورٹی اور اقتصادی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، اس کشیدگی سے متاثر ہوگا۔ اقتصادی مسائل۔ ایران پر حملے کے نتیجے میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس کا براہ راست اثر پاکستان کی معیشت پر پڑے گا، کیونکہ پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے درآمدی تیل پر انحصار کرتا ہے۔ پاکستان میں شیعہ اور سنی برادری کے درمیان تعلقات پر ایران پر حملے کا اثر ہو سکتا ہے۔ ایران پر حملہ پھر جذبات کو مزید ہوا دے سکتا ہے اور ملک میں داخلی کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر ایران اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کرتا ہے یا خطے میں تنازع بڑھتا ہے تو پاکستان کو اپنی دفاعی تلوار حکمت عملی کا اثر نو جائزہ لینا پڑے گا، خاص طور پر ایران کے ساتھ میں تعلقات کے تناظر میں۔ ایران پر حملے کی صورت میں پاکستان کو افغانستان اور ایران دونوں سے نقل مکانی کرنے والے پناہ گزینوں کی بڑی تعداد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو پہلے سے ہی محدود وسائل پر دباؤ ڈالے گا۔ ایران پر حملے کے بعد پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ آ سکتا ہے کہ وہ اپنے موقف کو واضح کرے۔ پاکستان کو مشرق وسطیٰ کے بحران میں غیر جانبدار رہنے یا کسی ایک فریق کی حمایت کرنے کے حوالے سے سخت فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں، جو کہ ایک مشکل سفارتی چیلنج ہوگا۔ اگر اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ ہوتی تو اسلامی دنیا میں مزید تقسیم ہو سکتی ہے اور پاکستان کو اس تقسیم سے نمٹنے کے لیے اپنے سفارتی تعلقات میں توازن برقرار رکھنا ہوگا۔ پاکستان کو اس صورتحال میں محتاط رویہ اپنانا ہوگا، جس سے خطے کے استحکام کو ترجیح دی جائے اور اپنی داخلی اور خارجی پالیسیوں کو ہم آہنگ رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سفارتی سطح پر امن کی کوششوں کو فروغ دینا پاکستان کے لیے سب سے مؤثر حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اسرائیل کی جنگی جنوب۔ اسرائیل کے جنگی جنوب کو سمجھنے کے لیے اس کی تاریخی، سیاسی اور جغرافیائی پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اسرائیل کی جارحانہ پالیسی اور فوجی حکمت عملی کو مختلف عوامل نے جنم دیا ہے، جن میں قومی سلامتی کے خدشات اور نظریاتی عوامل شامل ہیں۔ اسرائیل کا قیام 1948 میں ہوا، جس کے فوراً بعد اسے اپنے مغرب ہمسایہ ممالک کے ساتھ جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تجربات نے اسرائیل کو قومی سلامتی کو اولین ترجیح دینے پر مجبور کیا۔ اس کے نتیجے میں اس نے اپنی فوجی طاقت کو بے حد مضبوط بنایا اور جارحانہ حکمت عملی اپنائی۔ اسرائیل نے اپنی فوج کو دنیا کی جدید ترین افواج میں شامل کیا اور اس میں جدید اسلحہ، سائبر وارفیئر اور انٹیلیجنس صلاحیتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ امریکہ اور دیگر ممالک کی مسلسل حمایت اسرائیل کی اس طاقت کا اہم سبب ہے۔ اسرائیل کی جنگی جنوب کی سب سے بڑی مثال فلسطین میں دی جا سکتی ہے، جہاں اسرائیل فوج کے حملے اور قبضے فلسطینی عوام کی زندگی کو متاثر کر رہی ہے۔ یہ اقدامات عالمی برادری میں تنقید کا باعث بنتے ہیں، لیکن اسرائیل انہیں اپنی بقا کے لیے ضروری قرار دیتا ہے۔
علاقے میں غالب طاقت بننا چاہتا ہے۔ یہ اپنے ہمسایہ ممالک جیسے شام، لبنان اور ایران کے خلاف جارحانہ اقدامات کرتا رہتا ہے تاکہ اپنے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ اسرائیل ایران کو اپنے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے، خاص طور پر ایران کے جوہری پروگرام کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ایران کے خلاف سب موقف اپناتے ہوئے ممکنہ طور پر حملے کی تیاری رکھتا ہے۔ صہیونیت، جو اسرائیل کی نظریاتی بنیاد ہے، اس بات پر زور دے کہ یہودی ریاست کا دفاع ہر قیمت پر کیا جائے۔ اس نظریے کے تحت اسرائیل نے اپنی فوجی پالیسیوں کو جارحانہ اور جنگی بنایا ہے۔ اسرائیل نہ صرف روایتی جنگی ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے بلکہ سائبر جنگ اور انٹیلیجنس آپریشنز میں بھی مہارت رکھتا ہے۔ یہ اس لیے اپنے مخالفین کو دبانے میں مدد دیتا ہے۔ اسرائیل کے جنگی جنون پر عالمی برادری، خاص طور پر مغربی ممالک، خاموش رہتی ہے یا اسے سپورٹ کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے ان ممالک کے اسرائیل کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی مفادات ہیں۔ اسرائیل کا جنگی جنون خطے اور دنیا کے امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ عالمی برادری کو اسرائیل کو اس بات کا پابند بننا چاہیے کہ وہ اپنی پالیسیوں کو انسانی حقوق اور عالمی قوانین کے دائرے میں رکھے۔